بارش ہوگی۔ کہا کتنا بج رہا ہے؟ کہا حضور اتنا بج رہا ہے۔ کہا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہے بجا دوں۔ آپ گھڑی کی سوئی کو اپنی مرضی سے اپنی جگہ رکھتے ہیں، اور کہا سن لو ابھی بارش ہوگی۔ ابھی احمد رضا کے ہاتھ اٹھے ہی نہیں تھے کہ آسمانوں پر بادل آئے اور بارش ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بریلی کی احمد رضا کا یہ عالم ہے تو سوچیں کہ جو شہنشاہوں کی شہنشاہ ہے مقال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ محترم سرکار غریب نواز کی شان بہت بلند ہے، اللہ کی ولیوں کی شان بہت بلند ہے۔ غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں پہلے تقریر نہیں کرتا تھا۔ غوث پاک پہلے تقریر نہیں کرتے تھے کیونکہ عجمی تھے، اور عربی کو فصحا بڑے بڑے عرب کے اچھی عربی بولا کرتے تھے۔ تو کہا میں پہلے تقریر نہیں کرتا تھا، لیکن مصطفیٰ خان نے آئے اور کہا بیٹا تقریر کیا کرو، لوگوں کو نصیحت کیا کرو۔ کہا میں تو اجمی ہوں، ان عربیوں کے سامنے تقریر کیسے کروں گا؟ تو سرکار نے کہا بیٹا منہ کھولو۔ آپ منہ کھولتے ہیں تو مصطفیٰ جان اللہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد مولا علی آئے، انہوں نے بھی لعاب دہن ڈالا۔ جب مصطفیٰ نے اور مولا علی نے آپ کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میری تقریر میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور اس مجمع میں ہر کوئی کہتا تھا جیسا لوگ آگے والا سنا کرتا تھا ویسے لوگ پیچھے والے سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے اور ایک چیل جو ہے آپ کی تقریر کے درمیان اڑ گیا، لوگوں کی نگاہ اس چیل پر پڑی۔ جب اس چیل پر پڑی تو آپ جلال میں آئے، اور آپ نے اس چیل کو دیکھا تو وہ دو ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گر گیا، اور جب زمین پر گر گیا تو اس کے بعد آپ نے کہا اے لوگوں جب میں تقریر کیا کروں تو غور سے سنا کرو، اس پر دھیان لگایا کرو، اور جب آپ تقریر سے فارغ ہو گئے تو آپ اس کی گردن کو اس کے گھر سے نکالا، پھر چیل اڑ کر کے آسمان کی طرف جانے لگا۔ لوگوں نے دیکھا اپنے وقت کے غوث اعظم کا یہ عالم ہے، کبھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، کبھی زندوں کو مردہ کر دیا کرتے ہیں، یہ تو ان کا کھلونا تھا۔ لوگوں نے کہا یار جب بغداد کے شہنشاہ کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کے تاجدار کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کی بے انتہا کرامت ہے، اس طرح مصطفیٰ جانے کے معجزات بے انتہا ہے، اسی طرح آپ کی کرامت بھی بے انتہا ہے۔ ہر ولی کو، ہر نبی کو ولی ملے، لیکن ہر نبی کو مصطفیٰ جیسا ولی نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عاصم بن برقیہ ملے، ان کی طاقت کا یہ عالم تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ کون 7 سمندر پار بلقیس کی تخت کو میرے قریب کر دے گا، تو شیطان نے کہا تھا محفل ختم ہونے سے پہلے ہم لا دیں گے۔ جب آپ نے عاصم بن برقیہ کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے دوست، اے میرے وزیر، اے میرے ولی بتا تو کب لائے گا؟ تو عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان کے ولی نے کہا تھا پل ایک مرتبہ بند کریں گے، کھولیں گے، حاضر کر دیں گے، چھپنے سے پہلے حاضر کر دیں گے۔ لوگ پکار اٹھے یار جب سلیمان کے ولی کا یہ عالم ہے، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے، ایک مرتبہ آنکھ بند کریں اور کھولیں، 7 سمندر پار بلقیس کے تخت کو حاضر کر دیں۔ جب سلیمان کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر محمد رسول اللہ کے ولی کی طاقت کا عالم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قادر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ مخدوم سلمہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ صابر طیب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ عائشہ دیبا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانی زمانہ کی جھولی، ارے مختار کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خواب میں مصطفیٰ آئے اور ملاقات ہوئی موسیٰ کلیم اللہ سے، اور حضور نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا اے موسیٰ کیا تیری امت میں بھی ایسا کوئی ولی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ میری امت میں کوئی بھی ایسا ولی نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ رحمت نے مسکرا کر کہا میرے بیٹے عبدالقادر کو دیکھو، میرے غوث کو تو دیکھو، میرے رخت جگر کو تو دیکھو۔ حضرت عبدالقادر خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد، راستے میں بوڑھے شخص ملے اور کہا اے محی الدین میری مدد کرو، مجھے اٹھاؤ۔ آپ کا نام محی الدین نہیں ہے بلکہ عبدالقادر ہے۔ آپ نے کہا ابھی تک تو میرا نام کسی نے محی الدین کہہ کر پکارا ہی نہیں، وہ کون ہے؟ اس نے کہا میں دین ہوں، دین۔ اس نے کہا میں دین ہوں، اے عبدالقادر تو مجھے اٹھاؤ۔
کمزور ہو گیا ہوں. کہا ہے عبد القادر جب یزیدیوں نے اس دین کو کمزور کرنا چاہا تو امام حسین نے اپنے رخت جگر کے لہو کو لے کر اسلام کو بلند کیا. سبحان اللہ. عباس نمبردار کے بازو کو لے کر اسلام کو تقویت دی. حضرت قاسم کی جوانی کو لے کر اسلام کو بچایا اور اس دین کو فوقیت دی. جب تاتاریوں نے بغداد کی سرزمین پر اسلام کو کچلنا چاہا 25,000 مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر کے اور شراب پی گئی, نیارا بنایا گیا, کھوپڑیوں کے ساتھ مذاق کیے گئے اور دریائے دجلہ میں کتابیں بہائی گئی, جلایا گیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محی الدین یعنی عبد القادر کے ذریعے اسلام کو فوقیت دی, تقویت دی اور دین نے کہا اے محی الدین جب سے تو نے اسلام کو بلندی دی ہے, تو نے اسلام کو اٹھایا ہے, اللہ تیری نسلوں میں اب کوئی محی الدین پیدا کرے گا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, دین پیدا کرے گا, کوئی محی الدین پیدا کرے گا. ہر دور میں وہ دین کو زندہ کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا محمد.